اب آتے ہیں ناظرین اس طرف کہ جو اندر انسان دیکھا اس کے مختلف حلیے بیان کیے، جیسا کہ روایات کے عکس میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لفظ انسان آیا ان روایات میں تو انہوں نے اس سے مراد فرد واحد لے لیا، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر انسان کے معنی ایک فرد واحد کے ہیں تو پھر آپ قرآن کی ان آیات کو دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 28، اور خلق کیا انسان کو ضعیف۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، اس میں کچھ شک نہیں انسان ہے ہی کمی کرنے والا، اور جو نعمتیں اسے دی گئیں انہیں جس مقصد کے لیے دیا گیا ان کے برعکس اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے والا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 26، اور تحقیق کے خلق کیا انسان کو سلسال سے حمائن مسنون سے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 11، اور تھا انسان اجلت پسند یعنی کہ جلد باز بے صبرہ۔ پھر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 53 میں ہے، اس میں کچھ شک نہیں شیطان تھا انسان کے لیے جو بھی اس کے آس پاس ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے دشمن۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 3، خلق کیا انسان۔ سورہ العصر کی آیت نمبر 2، اس میں کچھ شک نہیں انسان ہے ہی خسارے میں۔ اب ناظرین سوال یہ ہے، اور یہ سوال آپ سے بھی ہے اور ان علماء دجال سے بھی ہے، کہ قرآن کے ان تمام مقامات پر لفظ انسان کے فرد واحد کے معنی ثابت کر کے دکھائیں۔ انسان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی بھی نبی کو انسان نہیں کہا اور نہ ہی کسی رسول کو انسان کہا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ لفظ انسان کا مادہ کیا ہے؟ لفظ انسان کا مادہ ہے نون سین، جس کے معنی ایسے بھول جانے کے ہیں گویا کہ شے کا وجود ہی نہ ہو، اور انسان کہتے ہیں جس کو اس کی حقیقت، اس کا ماضی ایسے بلا دیا گیا جیسے گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے پیدا ہونے سے لے کر 2 سال کی عمر تک یا 3 سال کی عمر تک کیا کیا کیا، تو کیا آپ کو کچھ یاد ہے؟ کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ آپ اس وقت کو ایسے بھول چکے جیسے کہ زندگی میں ایسا وقت آیا ہی نہیں، لیکن آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح پل بڑھ کر بڑا ہوتا ہے، جس سے آپ کو یقین ہے کہ آپ پر بھی ایسا وقت آیا، لیکن آپ بھول چکے ہیں۔ ناظرین بالکل اسی طرح آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس بشری جسم کے ساتھ وجود میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ آپ کا اول کیا ہے؟ آپ کا آخر کیا ہے؟ آپ کا ظاہر کیا ہے؟ آپ کا باطن کیا ہے؟ یہ سب بلا دیا گیا، اس وجہ سے انسان کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بلائے ہوئے کو یاد کرنے کے لیے ہی بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے مقامات پر ذکر کرنے کا حکم دیا، مگر انہی علماء دجال نے ذکر کا مطلب ورد، وظیفے اور رٹے بنا دیا۔ حالانکہ عربی میں ذکر کہتے ہیں کسی بھولی ہوئی بات یا شے کو یاد کرنا، اور بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کے لیے دل و دماغ پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ ذکر کر لیتے ہیں، یا ان کو جو کچھ بلا دیا گیا وہ یاد آ جاتا ہے، یوں وہ اس پر عمل کر کے انسان نہیں رہتے اور فلاح پانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو ذکر یعنی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، اور وہ انسان کے انسان یعنی بھولے ہوئے ہی رہ جاتے ہیں اور خسارے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین جب ایک انسان غور و فکر کرتا ہے تو جو اسے بلا دیا گیا تھا اسے یاد آ جاتا ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے جب اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یوں جب اس پر اپنی حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم کی آگ سے بھی سخت ہو جاتی ہے، اور اس زندگی کی کوئی وقت و اہمیت اس کے نزدیک نہیں رہتی۔ اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بشری وجود، یہ جو بشری جسم اس کے پاس ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک آزمائشی ٹول بطور امانت دیا گیا۔
تاکہ یہ خود ہی جان لے کہ آیا اس نے امانت کا حق ادا کیا یا اس میں خیانت کی، اور اس پر حقیقت واضح ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کسی نبی یا رسول کو انسان نہیں کہا بلکہ اس کے برعکس بشر کہا۔ ناظرین، اس کے برعکس جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، جس سے ذکر نہیں ہوتا، یعنی جو انہیں بلا دیا گیا، ان کی حقیقت اس کو نہیں پا لیتے، تو ایسے اسی بشری مادی جسم کو ہی اپنی حقیقت تصور کر کے دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں دن بدن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک عام انسان تھے، لیکن ایسا کرنے سے انسان کو جو کچھ تھوڑا بہت اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے اور دنیا کی زندگی کے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ ایسا انسان عظیم انسان کہلاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جو کہ اعظم و انسان ہیں۔ لفظ اعظم بنا ہے عظامہ سے، اور عظامہ کہتے ہیں ہڈی کو۔ ہڈی جسم میں پائی جاتی ہے، ہڈی میں سختی، مضبوطی اور قوت پائی جاتی ہے۔ اگر جسم سے ہڈی نکال دی جائے تو باقی جسم کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح ناظرین، اعظم و انسان، سب سے پہلی بات یہ کہ ایسے بھولے ہوئے کہ اگر ان بھولے ہوئے کو نکال دیا جائے تو پیچھے جتنے بھی انسان ہیں ان کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رہے گی، یعنی کہ پیچھے جو بھولے ہوئے ہوں گے ان بھولے ہوئے کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رہے گی۔ ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے ہو جائے گی جیسے جسم سے ہڈی نکال لی جائے تو جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اعظم انسان یعنی ایسے انسان جو قوت میں، سختی میں، شدت میں اتنے بڑھ کر ہیں کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو ان سے پیچھے جو انسان گزرے ہیں ابھی اس امت میں یا اس قوم میں، ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے ہڈی نکال لینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ ناظرین، ایسے اعظم و انسان یعنی جو سب سے بڑے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، تو وہ شیاطین کے اولیاء یعنی شیاطین کے مشن میں ان کے معاونت کار بن جاتے ہیں۔ شیاطین جنات کے والد ابلیس نے کہا تھا کہ جو زمین میں ہے ان کے لیے مزین کر دے گا۔ یہ شیاطین جنات کا مشن ہے کہ جو زمین میں ہے اس کو مزین کر دینا۔ تو ایسے اعظم و انسان پھر وہی اعمال کرتے ہیں جن سے شیاطین کے مشن کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی وہ جو زمین میں اللہ نے رکھا اسے نکال کر مزین کرتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنا ہی ان کی دنیا میں موجودگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس انبیاء نے کہا اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور اگر آپ کسی کو اپنے خزانوں کی، خفیہ چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں دیتے ہیں تو کیوں دیں گے؟ ظاہر ہے حفاظت کے لیے۔ انبیاء زمین کے خزانوں کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے، اور شیاطین کا مشن کیا ہے؟ قرآن میں بالکل واضح ہے، شیاطین کا مشن ہے زمین کے خزانوں کو نکال کر مزین کرنا تاکہ شیطان کا دعویٰ سچا ثابت ہو سکے، جس کے لیے وہ انسانوں کے محتاج ہیں۔ ناظرین، اب آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کس کے ولی یعنی کس کے مشن میں اس کے معاون کار بنے ہوئے ہیں، انبیاء کے یا پھر شیاطین کے؟ حق کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں رہی۔ روایت میں اعظم انسان کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ روایت میں اعظم انسان کا جو ترجمہ ان علماء دجال نے بہت بڑا، دیو قامت، بڑا جسیم، اونچا، بہت لمبا، بہت قوت والا، زور آور انسان کے کیے، تو ان سے ہمارا یہ سوال ہے اور آپ بھی سوال کیجئے کہ یہ ترجمہ انہوں نے کیسے کر لیا؟ ناظرین، ان لوگوں میں آپ کو اکثریت ایسی ملے گی جو اپنے اماموں کو بھی اعظم قرار دیتی ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ناظرین، لوگوں سے سوال کریں، ان سے پوچھیں جب وہ بھی امام اعظم ہیں یعنی وہ بھی اعظم ہیں، تو یہاں اعظم کا ترجمہ کیا وہی لیا جائے جو اس روایت میں لیتے ہو؟ پھر اسی طرح جیسے امام اعظم احمد رضا خان بریلوی اور اسی طرح ایک مکتبہ فکر جن کے نزدیک باقی سب کافر و مشرک ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کے نظریات و عقائد کی آنکھیں بند کر کے اور منہ پر پٹی باندھ کر تصدیق نہ کرے، انہیں تسلیم نہ کرے،
اس مکتبہ فکر کے فرقے کے نزدیک صرف زبان کے الفاظ کی حد تک محض سادہ لو عوام کو اپنے فرقے کے جال میں جکڑنے کے لیے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں۔ ان سے بھی سوال کریں کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہاں لفظ اعظم کا ترجمہ وہی لیا جا سکتا ہے جو ترجمہ تم لوگ روایت میں لیتے ہو، روایت میں کرتے ہو اور دوسروں پر اسی کو زبردستی تھوپتے ہو، مسلط کرتے ہو؟ ناظرین، اگر یہاں اعظم کا ترجمہ یہ نہیں لیا جا سکتا تو پھر وہاں کیوں ایسا ترجمہ کیا گیا؟ کیا یہ دجل عظیم نہیں؟ اعظم کہتے ہیں ایسی شے کو جس کے بغیر باقی کسی کی کوئی اہمیت و حیثیت ایسے ہو جائے جیسے جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال لینے سے پیچھے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین سے، اس ملت سے اگر ابو حنیفہ کو نکال دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے تو پھر باقی جتنے بھی امام ہیں ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی جیسے جسم سے ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس طرح جو امام اعظم احمد رضا خان بریلوی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر احمد رضا خان بریلوی کو اس دین سے نکال دیا جائے جسے یہ اسلام کہتے ہیں تو پیچھے دین کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی، پیچھے جو امام جتنے بھی بچیں گے، باقی جتنے بھی امام ہیں ان کی اہمیت و حیثیت ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح محمد علیہ السلام کو جب امام اعظم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دین سے محمد علیہ السلام کو نکال دیا جائے تو پیچھے جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں، پیچھے جو دین ہے اس کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے اعظم، یہ ہے اعظم کے معنی۔ ناظرین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاز میں سوار جن انسانوں کو دیکھا وہ آج کے انسان تھے۔ اس وقت کے انسانوں کو دیکھا، اس وقت کے انسانوں کو اعظم و انسان کہا اور کہا کہ وہ نرم ملائم مواد والی سیٹوں پر بیٹھے لوہے والی بیلٹوں میں جکڑے ہوئے بندھے ہوئے نزول کر رہے تھے زمین اور آسمان کے درمیان۔ زمین اور آسمان کے درمیان نزول کی وضاحت کھل کر ہو چکی۔ اب آتے ہیں اس پر کہ لوہے والے پٹوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ کون سے لوہے والے پٹے تھے جن میں اعظم و انسان جکڑے ہوئے یعنی بندھے ہوئے زمین اور آسمان کے درمیان نزول کر رہے تھے؟ ناظرین، اگر آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو تو نزول کے وقت یعنی جب ٹیک آف اور لینڈنگ کی جاتی ہے، ٹیک آف اور لینڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت جہاز میں موجود تمام کے تمام انسان لوہے والے پٹوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جسے آپ سیٹ بیلٹ کہتے ہیں، اور وہ اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو نرم ملائم مواد سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔